نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ذوالحج کو روزہ کھول کر بچے عید کی تیاری کرنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جویریہ نے کہا، میں تو کل پنک والا ڈریس پہنوں گی۔ جنید نے کہا، عید کا دن بھی تو باقی دنوں کی طرح ایک دن ہی تو ہوتا ہے۔ دادی جان نے کہا، کل عید الاضحیٰ ہے اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ہماری خوشی کے لیے خاص 2 دن دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ کل ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے گائے قربان کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانور کا خون بہانا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ جویریہ نے کہا، دادی جان، میں تو عید کے دن بور ہو جاتی ہوں، کیونکہ عید کے دن ہمیں گھر پر رہنا ہوتا ہے اور ہر طرف قربانی کا گوشت نظر آتا ہے۔ بیٹا، بور ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم عید کے دن قربانی کے گوشت سے مزے کے کھانے پکائیں گے اور کھائیں گے، اور رشتہ داروں میں بھی تو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خوشی کے موقع پر کھانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ دادی جان نے پھر جویریہ سے کہا، بیٹا، آپ کھیل کود بھی سکتے ہیں، اور اتنی حدود کے اندر کہ ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو۔ جنید نے کہا، دادی جان، لاک ڈاؤن میں تو ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ جنید بیٹا، خوشی کے موقع پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھیج سکتے ہیں، فون پر بات کر سکتے ہیں، ہم عید کارڈ بھی بنا کر دے سکتے ہیں۔ جنید نے کہا، دادی جان، ہمیں عید والے دن کون سے کام کرنے چاہیے؟ سارے بچے غور سے سنو کہ عید پر کیا کیا کام کرنے ہیں۔ عید نماز سے پہلے آپ غسل کریں گے اور نئے کپڑے پہنیں گے۔ اگر آپ کے نئے کپڑے نہ ہوں تو آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کی عید نماز ہو جائے گی، کیونکہ عید کے دن اچھا لباس پہننا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ عیدین اور جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے۔ اور بچوں، ہمیں عطر لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ جب وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو گھر سے لے کر مسجد تک سب صحابہ کرام بھی تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تکبیرات یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، اور عید کی نماز کے بعد جب وہ واپس آتے تھے تو جو قربانی کا گوشت پکایا جاتا تھا وہ اس میں سے کھاتے تھے۔ ہمیں عید کے دن نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر اور شکر کرنا چاہیے۔ عید کا دن صرف سو کر، رو کر یا لڑائی کر کے نہیں گزارنا چاہیے۔ جنید نے کہا، ہاں دادی۔
جنید نے کہا، ہاں دادی جان، مجھے تو سمجھ آ گئی، بس جویریہ کو سمجھا دیں، یہی ہر وقت لڑتی رہتی ہے سارا دن۔ جویریہ، دادی جان، بھائی تو ابھی سے لڑنے لگے۔ دادی جان مسکراتے ہوئے، دیکھو گائے آواز لگا رہی ہے، جنید کو بلا رہی ہے، جاؤ بیٹا، گائے کو اچھی طرح کھانے اور پینے کو دو، اور ہاں، اس کو بالکل تنگ نہیں کرنا۔ جنید، جی دادی جان، میں اچھی طرح سے اس کا خیال رکھوں گا، انشاءاللہ تعالی۔ کل جب ہم اس کی قربانی کریں تو ہم سے اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔